اچھا، ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے بہت زیادہ تکرار کے ساتھ کہ مولوی پروفیشن یہ حضور کے دور میں نہیں تھا. یہ جو پروفیشن ہے، جو مولویت کا پیشہ ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھا. اصل میں بات یہ کہ ہم مولوی پروفیشن سمجھتے اس کو ہیں، اور اس میں کچھ ہماری غلطی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عوام کی غلطی ہے، غلطیاں دونوں طرف سے ہیں. ہمارے مولوی پروفیشن کا مطلب یہ کہ وہ آدمی نماز پڑھا سکے، نماز جنازہ پڑھا سکے، نکاح پڑھا سکے، اس کو کہتے ہیں مولوی. حالانکہ یہ وہ کام ہے جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے. ہر مسلمان کو نماز پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے، نکاح پڑھانے کا ہر مسلمان کو آنا چاہیے. اس کو مولوی پروفیشن نہیں کہتے. مولوی پروفیشن نام ہے دین کے علم کا، دین کے اندر مہارت کا. قرآن کریم میں آتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک طبقہ اٹھے اور وہ دین کے اندر مہارت حاصل کرے، اور پھر دین کے اندر مہارت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو دین کا علم دے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قوم میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی کیا ہو؟ ایکسپرٹ ہو. دین کے ایکسپرٹ ہوں، دین کے ماہر ہوں، اور وہ دین کے ایکسپرٹ لوگوں کو دین سکھائیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ میں کوئی حدیث بھی نہیں سنا رہا، کوئی قصہ، کوئی آپ کو کہانی نہیں کروا رہا. ہمارے لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کہانیاں کروائی ہیں. یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں، صحابہ میں بھی سارے صحابہ مفتی نہیں تھے. سارے صحابہ فتویٰ بولیں، سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے. صحابہ میں مخصوص لوگ تھے جن سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جا کے پوچھتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام. حدیث شریف میں آتا ہے اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میری امت میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے ماہر حضرت معاذ بن جبل ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حلال کے اندر اسپیشلائزیشن یا حلال کے اندر ایکسپرٹیز کس صحابی کی ہے؟ حضرت معاذ کی ہے. اسی طرح اعلمهم بالفرائض زید، آپ نے فرمایا میراث کے مسائل کے سب سے بڑے عالم میری امت کے وہ حضرت زید ہیں. اگر میراث کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت زید سے جا کے پوچھنا. تو صحابہ کو میراث سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت زید کے پاس جاتے تھے کہ میراث کا یہ مسئلہ بتائیں کہ اس کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا اور اس کو کتنا ملے گا. یہ جو صحابہ کے اندر تفسیر کا جو شعبہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے ماہر صحابہ میں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ینگ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو ان کی عمر 13 سال تھی. 13 سال کی عمر. اچھا ایک بات میں یہاں یہ بھی بتاؤں، ہمارے یہاں جو بزرگی کے سٹینڈرڈ ہے وہ بھی الگ ہے. بزرگی کا سٹینڈرڈ ہمارے یہاں یہ ہے کہ سفید کپڑے ہوں، سفید جبہ ہو، سفید داڑھی ہو، سفید موزے ہوں، سفید شوز ہوں، اور جناب بس آگے پیچھے 8-10 بندے چل رہے ہوں، وہ بزرگ. صحابہ کرام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں نا، آپ کو 12-12 سال کے ایسے صحابہ ملیں گے جن کی آپ اگر عظمت کو دیکھیں تو ٹوپی سر سے گرے. اتنے جلیل القدر صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر حضور کے وصال کے وقت کتنی تھی؟ 13 سال عمر تھی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا وہ 17 سال ان کی عمر تھی. جب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو مشورے میں حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کو ساتھ بٹھاتے تھے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں، جو آپ گائیڈ کریں گے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حلیہ تھا جو ہمارے ذہن میں بزرگوں کا بیٹھا ہوا ہے؟ 13 سال کی عمر میں وہ ایسے ہوں گے. حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید کے بیٹے ہیں، 18 سال کی عمر میں حضور نے ایک لشکر تیار کیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں، جہاد کا لشکر تیار کیا ان کو روانہ کرنے کے لیے. اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ تھے. اور امیر کون تھے؟ حضرت اسامہ. ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. تو یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ بزرگ تو میں اسی وقت بن سکتا ہوں جب میں 60 سال کا ہو جاؤں گا، یا میں 70 سال کا ہو جاؤں گا تو میں بزرگ بن سکتا ہوں.
بھائی آپ دین کو پریکٹس کریں، آپ 12 سال کی عمر میں بزرگ ہیں، آپ دین کو پریکٹس نہ کریں، آپ 70 سال کی عمر میں بھی بزرگ نہیں ہیں۔ اس کا تعلق پریکٹس سے ہے، اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ جو جتنا دین کو پریکٹس کرے گا وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آپ کو ایسی شخصیات ملیں گی جو کسی خاص فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے، اور جب صحابہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو ان کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت رکھنے والا جو طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے، علم رکھنے والوں کا طبقہ ہے۔ علم رکھنے والے در حقیقت اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کوئی طبقہ ہے تو اس کو مینشن کیا گیا ہے نا، یہ کوئی کیٹیگری ہے تو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارا آج کا موضوع ہے نا کہ سوشل میڈیا پر ہم کس سے دین کا علم حاصل کریں، الحمدللہ ابھی سوشل میڈیا پر بہت بڑے بڑے ادارے، بہت بڑے بڑے نیٹ ورک دین کا کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ مختلف نیٹ ورک کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آتی ہے، کسی نے لکھا ہوتا ہے یہ حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے، ہم لوگ اس کو اندھا دھند شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو، اس بات کو دین سمجھتے ہیں جو میرے مزاج کے مطابق ہو، اس کو ہم اسکالر کہیں گے جو میرے مزاج کے مطابق بات کرے، جو میرے مزاج کے خلاف بات کرے وہ شریعہ اسکالر نہیں ہے۔ جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، جو کہے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال، بس ساری چیزیں حلال ہیں تو بس وہ اسکالر ہے، اور جو کہے کہ کسی چیز کے بارے میں کہ یہ حرام ہے تو وہ اسکالر نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم نے اپنے مزاج کو دین نہیں بنانا، اپنے مزاج کو دین نہیں بنانا، بلکہ دین کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز حلال ہونی چاہیے تو ضروری نہیں کہ وہ چیز حلال ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے تو ضروری نہیں کہ وہ چیز حرام ہو سکتا ہے آپ کو لگے، آپ کا مزاج ہو کہ یہ حلال ہونی چاہیے، شریعت کی نظر میں وہ حرام ہو۔ تو احادیث طیبہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ کسی بھی چیز کو آگے شیئر کرنے سے پہلے یا اس سے انسپائر ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ چیز اتھینٹک ہے یا نہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنے مزاج کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے میرا قرض دبایا ہوا، قرض نہیں دے رہا، اب میرے سامنے آگے حضرت علی کا قول ہے کہ جو آدمی قرض واپس نہ کرے وہ کافر ہے، مثال کے طور پر۔ اب یہ تو میرے مطلب کی پوسٹ ہے، اب ٹھیک ہے قرض واپس نہ کرنا یہ گناہ ہے اور بر وقت قرض واپس کرنا چاہیے، لیکن کیا حضرت علی نے یہ فرمایا تھا؟ جو آپ ان کی بات کو کوٹ کر کے آگے نقل کر رہے ہیں، کیا یہ ان کا قول ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے، رپورٹ لے کر آتا ہے، اس کی تحقیق کیا کرو، اس کے بارے میں معلومات کیا کرو۔